السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کی آمد ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے تھوڑا سا خود کو انالائز کر لیں، تھوڑی سی پری پلاننگ کر لیں رمضان کے لیے۔ تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، کہ روزے دار کے لیے ایک دروازہ جنت کا جو ہے مقرر کیا گیا ہے جس کا نام ریان ہے، اور جس میں سے روزے دار گزرے گا۔ اور ایک فطری سی بات ہے کہ اس مہینے میں اپنے آپ انسان کا رجحان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتا ہے، اور جیسے کہ کہا بھی جاتا ہے کہ اس مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، تو اپنے آپ گناہوں کے رجحان کم ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا اول اور اورا سا ہمارے ارد گرد ہوتا ہے کہ اپنے آپ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ اچھے اور نیک کام کرے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کسر رہ جاتی ہے، پھر بھی ہمیں گناہ ہوتے نظر آتے ہیں، برے کام ارد گرد نظر آتے ہیں، تو اس کے لیے انسانوں کو اپنے نفس اور نفس امارہ پر خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی غرض نہیں، وہ ہماری نیتیں اور اعمال دیکھتا ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہ کے روزے کی حالت میں اس کے حکم کی تعمیل بھی کر رہے ہیں، ان تمام برائیوں اور گناہوں سے خود کو بچا رہے ہیں کہ نہیں۔ اور خصوصاً وہ روزمرہ اور عام ہونے والے گناہ جو ہم اپنے اعضاء سے کرتے ہیں، اپنی آنکھ سے، کان سے، ہاتھ سے، زبان سے، تو ان پہ کام کرتے رہنا چاہیے، تبھی ہمارا روزہ مکمل ہوگا۔ تو آج کچھ اور فوائد بھی روزے کے آپ سے شیئر کروں گی۔ ہمیں اس کی بہت سی اہمیت اور فوائد کا پتہ ہے کہ روزے سے ہمیں کیا کیا حاصل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن چند ایک فوائد آپ سے یہاں شیئر کرنا چاہتی ہوں، جو کہ مشکات میں ایک حدیث موجود ہے 1957، جس میں کچھ فوائد کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ ہے کہ روزہ ہو یا کوئی بھی اور عبادت ہو یا عمل، اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کے کچھ فوائد پہ۔ تو سب سے پہلا فائدہ کہ روزہ کی وجہ سے انسان کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے، وہ ایک مطمئن سی کیفیت میں ہوتا ہے، اور نفس امارہ کی تیزی اور تندی میں کمی آتی ہے، اور ہمارے جسمانی اعضاء خاص طور پر وہ جن کا تعلق نیکی اور بدی سے ہوتا ہے، جیسے کہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، وہ بھی سست ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گناہ کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور معصیت کی جانب رجحان جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب نفس بھوکا ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھی بھوکے ہوتے ہیں۔ تو جب انسان بھوک پیاس کی حالت میں ہوگا تو جسم اپنے آپ سستی میں ہوگا، تو جن اعضاء سے انسان برائی کرتا ہے ان میں سستی کی وجہ سے اس کی رغبت بھی کم ہو جائے گی۔ تو یہ تو ایک فائدہ ہوا کہ جو دنیاوی لحاظ سے یا جسمانی قوت کم ہونے کی وجہ سے انسان کو رمضان میں ملتا ہے، کہ اپنے آپ اس وجہ سے گناہوں کی طرف انسان کی رغبت اور خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب صحابہ سے کہا جاتا تھا کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اگر کنٹرول کرنا ہو، اپنی شہوت کو کنٹرول کرنا ہو تو روزے زیادہ رکھا کرو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب انسان روزہ رکھے گا، بھوک پیاس کی حالت میں ہوگا، اس کے بعد تھکاوٹ میں ہوگا، تو اس کو اس چیز کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اس میں اس چیز کی طلب اپنے آپ کم ہو جائے گی۔ تو یہی رمضان میں بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اپنے آپ اعضاء سست ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی طرف انسان کم جاتا ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے کدورتوں اور نفرتوں میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اگر وہ خود کو زیادہ بولنے سے بچاتا ہے، کہ زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے، تو جب وہ کم بولے گا، بغیر حاجت کے گفتگو نہیں کرے گا، تو اس کی زبان سے ایسے کلمات بھی ادا نہیں ہوں گے
جس سے دوسروں کے دل دکھیں گے یا کدورتیں اور نفرتیں پھیلیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے برے کاموں سے اور فضول کاموں سے خود کو بچا کر رکھے۔ اسی وجہ سے اس کا دل صاف اور مطمئن رہتا ہے اور اس کا رجحان نیک اور اچھے کاموں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزہ مساکین کی تکلیف کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ جب انسان بھوک کی تکلیف خود برداشت کر چکا ہوتا ہے تو وہ دوسرے انسان جو بھوک کی تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، ان کے لیے نرم جذبہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ دار اپنے روزے کی حالت میں غربا اور مساکین سے مطابقت رکھتا ہے۔ جس بھوک کی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں اسی تکلیف سے روزہ دار گزرتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق ایک بزرگ کو لے کر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جاڑے کے موسم میں ان کے پاس حاضر ہوا اور دیکھا کہ وہ سردی سے کانپ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس اس نے ان سے سوال کیا کہ آپ کپڑے پاس رکھ کر بیٹھے ہیں اور سردی برداشت کر رہے ہیں؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی، غربا اور مساکین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ان سب کے لیے کپڑوں کا انتظام کر سکوں، تو لہٰذا میں بھی ان کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں اور ان سے مطابقت رکھ رہا ہوں، تاکہ جیسے وہ سردی کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں میں بھی اس کو برداشت کروں اور محسوس کروں۔ تو اسی طرح کا جذبہ جو ہے وہ اس وقت اور بھی اولیاء میں ملتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بھی ہمیں یہ مثال ملتی ہے کہ جب قحط سالی کا وقت تھا تو وہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کہ کہیں وہ بھوکوں سے، غربا اور مساکین سے بے خبر نہ ہو جائیں۔ تو یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو دل میں احساس رکھتے ہیں، جو اگر کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم رحم کا مادہ اپنے دل میں ضرور رکھتے ہیں، ان سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر دنیا کی رعنائیوں میں کھو نہیں جاتے۔ تو بے شک روزے کے بہت فائدے ہیں، اس لیے ہمیں آنے والے رمضان کو پری پلان کرنا چاہیے، اس کو اچھے طریقے سے گزارنا چاہیے، نہ کہ صرف کھانے کی فکر میں ہی گزار دیں کہ سحری میں کیا کھائیں اور افطاری میں کیا کھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو اس سے مستفید ضرور ہوں، ان کی ناشکری بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک مناسب اور میانہ روی میں رہتے ہوئے ان تمام نعمتوں سے مستفید ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اپنے غریب بہن بھائیوں، ان غریب لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے پاس یہ نعمتیں موجود نہیں، اور اپنے روزے کو مکمل کرنا ہے ہمیں ان تمام گناہوں اور برائیوں سے بچتے ہوئے۔ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔